یہ جو احادیث ہیں یہ رسول اللہ کی نصیحتیں اور وصیتیں ہیں امت کو. کسی ایک حدیث کو معمولی سمجھ لینا اور کسی ایک حدیث کے بارے میں یہ گمان کر لینا بھائی اس کے اوپر عمل کرنے سے کیا مل جائے گا. آپ وہ واقعہ بھول گئے کہ صرف چھینک کا جواب دینے کی وجہ سے امام ابی داؤد کو خواب آیا لَقَدِ اشْتَرَيْتَ الْجَنَّةَ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمْ کہ تو نے جنت کو صرف 3 درہم کے بدلے میں خرید لیا. یہ واقعہ معروف ہے. نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے, حدیث لکھ رہے تھے, ایک آدمی کو چھینک آئی, اس نے کہا الحمدللہ, اور وہ آدمی کشتی پہ بیٹھ کر نہر کے سفر پہ روانہ ہو گیا. امام ابی داؤد سر اٹھا کر اس کو جواب دینا چاہتے ہیں لیکن وہ کشتی چل پڑی ہے. تو کہنے لگے اس حدیث کے لکھنے کا کیا فائدہ, اس حدیث کے لکھنے کا کیا فائدہ جب ابو داؤد تو نے عمل ہی نہیں کرنا. کشتی کروائی, 3 درہم دیے, اس بندے کے پاس لے کے چلو. اس بندے کے پاس پہنچے تو یرحمک اللہ کا جواب دیا اور واپس آ گئے. اسی رات یہ خواب آیا ابو داؤد تو نے 3 درہم کشتی کا کرایہ نہیں دیا بلکہ تو نے 3 درہم کے بدلے میں اللہ کے ساتھ جنت کا سودا کر لیا. میں اور آپ حدیث ایک 10 حدیثیں بھی سن لیں, 20 بھی سن لیں, ہمارے کان پہ جوں نہیں رہی, کوئی فرق نہیں پڑتا. حدیث کی ایک اہمیت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملہ عیسائیوں کے ساتھ کیا اور جو معاملہ یہودیوں کے ساتھ کیا اس میں کچھ فرق تھا. ولا برا کا عقیدہ ہے. عیسائی اور یہودی آپ کے سچے دوست نہیں ہیں, لیکن اہل کتاب میں سے عیسائیوں کے ساتھ قدر زیادہ نرمی ہے بنسبت یہودیوں کے. اور تمام اقلیتوں کے حساب سے آج یہ بات حسب حال اس لیے ہے کہ سانحہ جڑاں والا آپ کے سامنے ہے. انشاءاللہ دوسرے خطبے میں اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. تیسرا جو لیٹر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کو لکھا, کسرا کو, اور اس کسرا کا نام خسرو پرویز تھا, وہ ایران کا بادشاہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ کو یہ لیٹر دے کے بھیجا. وہ والی بحرین کے پاس پہنچے اور والی بحرین کے ذریعے شاہ ایران کے دربار میں رسول اللہ کا یہ لیٹر پہنچا. وہ ایسا بدبخت تھا, پہلے 3 بادشاہوں نے اکرام کیا. کیسر روم نے بھی کہا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے موقع ملے, میرے پاس فرصت ہو تو میں جا کے مدینہ میں اس نبی کے پاؤں دھو کے پیوں. نجاشی نے کھلم کھلا اسلام قبول کیا. مقوقس کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے اسلام قبول کرنے کا ارادہ تھا, رسول اللہ کو دل سے نبی مانتا تھا, لیکن یہ نہیں ملتا کہ کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا, اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. لیکن یہ بدبخت ایسا تھا, لیٹر کے مندرجات اور اس کی ساری تفصیل آئندہ آنے والے خطبے میں رکھیں گے, لیکن اس بدبخت نے جو ہی لیٹر پڑھا تو اپنی ریاست کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے پہ دستخط کر دیے. کس طرح؟ مورخین نے لکھا رسول اللہ کے لیٹر کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور اس کو پرزے پرزے کر دیا, اور وہ پرزے پرزے رسول اللہ کا لیٹر نہیں تھا کر رہا بلکہ اپنی ریاست کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا. انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے میں یہیں سے اپنی بات کو شروع کریں گے. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.